لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ۔ والصلاة والسلام علی النبی امی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ آپ حضرات ذرا اور قریب اگر آ جائیں، اس سائیڈ میں کافی جگہ ہے، اور نوجوان ہیں آپ لوگ، دیوار سے جو ہے چپک کر کے یا ٹیکا لگا کے بیٹھنا جو ہے آداب مجلس کے ہو سکتا ہے خلاف ہو، اس لیے کہ نہ جانے کون سی ہستی مجلس میں آ جائے، تو لہٰذا اس چیز کی رعایت ضروری ہے۔ ہاں جو لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، وہ لوگ جو ہیں ٹیکا لگا سکتے ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے ایک گزارش ہے آپ سے، کیونکہ اس سے پہلے آداب مجلس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ آ کر کے ایک زانو ہو کے بیٹھتے تو زانو تک نہیں بدلتے تھے، مگر اب وہ دور دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، مگر چونکہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے تو ہمیں اتنا سمجھ کر کے اس فرش اعضا پہ بیٹھنا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی اعتراف میں وہ بیٹھا ہوا ہے جو یہاں کا مکی نہیں ہے، وہاں کا ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ بھئی یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے ایمان میں داخل ہے، لہذا میں نے حضور کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور بروز خیبر حضور نے اس حدیث کو پیش کیا، یعنی ارشاد فرمایا تھا کہ لِأُعْطِيَنَ الرَّایَةَ غَدًا، یعنی کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، رجلاً کرارن 20 صفوں میں گھس کر مارنے والا ہوگا، بہادر ہوگا، کرارن غیر فرار، اور بھاگنے والا نہیں ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے اس سے محبت، یعنی وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ لہذا آپ گھبرانا جائیے گا کہ مول صاحب آپ خیبر پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کتنی دیر تک پڑھیں گے، تو لہذا گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں پیغمبر نے علی کا نام نہیں لیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور صفات یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، اور دوسری صفت بیان کرتے ہیں وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، کرار ہوگا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث بروز خیبر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب خیبر کسی سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی سب جو ہے اپنی طاقت و قوت کو آزما چکے تھے،
شکستہ خوردہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر ذہن شکستہ خوردہ ہو چکا تھا۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، لہذا ذہنی اعتبار سے شکست جو ہے، جو بہادر اپنے آپ کو سمجھ کر کے جاتے تھے، وہ جو ہے مرحب و انتر کے خوف سے اسی طریقے سے بیرنگ واپس ہوتے تھے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ بھائی ذرا آپ لوگ توجہ سنیں، مجھے معلوم ہے کہ تھکان ہے، صبح سے مجلسیں ہیں اور مجلسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، مگر حضور نے اس میں فرمایا کل میں اس کو عالم دوں گا، تو لہٰذا عالم کیا چیز ہے؟ بھائی علم کیا چیز ہے؟ آج مسلمان کہتے ہیں علم، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ ارے شیعہ لوگ علم نکالتے ہیں، بدعت ہے۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، کل جب تمہارے بزرگوں کو علم نہ ملا، توجہ کا تعلیم ہو، تو علم نکالنا بدعت ہو گیا۔ علم تو پیغمبر کی سنت ہے، علم تو نبیوں کی سنت ہے، ہر دور میں ہر نبی کے پاس علم رہا۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کا علم، اسی طریقے سے سلسلہ جو ہے پہنچتے پہنچتے خاتم النبیین تک پہنچا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں پہ علم بلند کیا، جعفر طیار نے جنگ موتا میں علم بلند کیا، اور لہٰذا جو ہے خیبر میں علی کو علم عطا کیا گیا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا جو ہے یہ علم خیبر کے بعد کربلا جب پہنچا تو عباس علمدار سے منسوب ہو گیا، لہٰذا اس کے سائے میں دعائیں مانگو، اس سے مرادیں اس کے توسل سے مانگو، یعنی اللہ سے جو ہے اگر کچھ ہے تو اس کے توسل سے مانگو، اس لیے کہ یہ علم جو ہے بڑی عظمت والی چیز ہے، اور یہ علم جو ہے اسلام کی فتح کی نشانی ہے۔ یہ علم جو ہے مارکہ کربلا میں مارکہ جب فتح ہوا ہے تو یہ عباس علمدار کے ہاتھ میں علم ہے، اور 1400 برس سے ہم شیعہ اس علم کو اٹھاتے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ اور علم جو ہے ہر قوم و ملت کا ایک نشان ہوتا ہے، یعنی جو ہے کسی بھی قوم، ملت، ملک ان کا نشان ہوتا ہے۔ آپ جو ہیں آپ کے ملک کا نشان ترنگا ہے، اس کا احترام آپ پر واجب ہے، کیونکہ اس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے باغی کہلائیں گے اگر ایسا کریں گے۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، لہٰذا جو ہے ہر ملک کا، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کا الگ الگ نشان ہے۔ اسلامی ملک ہیں ان کا بھی ایک نشان ہے، تو لہٰذا اسلامی ملک جو ہے ان کے کسی کے اسلامی ملک کے نشان پر جو ہے تلوار بنی ہوئی ہے، اب تو تلوار وغیرہ ختم ہو گئی، ایران کے نشان پہ اللہ لکھا ہوا ہے، لہٰذا کسی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کسی ملک کے نشان پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ سب آپ دیکھتے رہتے ہیں، باقاعدہ روزمرہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہر قوم و قبیلہ کا نشان ہوتا ہے، بفرض محال آپ چلے جائیے، یعنی آپ فرض کر لیجئے، محال نہیں، آپ فرض کر لیجئے آپ جائیے حج میں، اور جانے کے بعد سعودی عرب سے ایک فلیگ لے کے چلے آئیے، یعنی وہاں کا نشان، کیونکہ اسلامی ملک ہے نا، اور لا کر کے آپ اپنے گھر پہ لگا دیجئے چھت پہ۔ جیسے ہی آپ لگائے نہیں، انٹیلیجنس کو ترنت خبر ہوگی کہ یہ جو ہے اپنے گھر کے اوپر سعودی عرب کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، پولیس پہنچے گی اور پہنچنے کے بعد گرفتار کرے گی۔ آپ کہیں گے یہ جو ہے ہماری اسلامی ملک کا ہے، سعودی عرب کا نشان ہے، تو ایک بھی پولیس نہیں سنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے ممالک کا یعنی جھنڈا یا نشان لگانا جو ہے اپنے ملک میں یعنی عزیزان محترم منع ہے، اور منع اس حد تک ہے کہ اگر آپ لگا دیے تو آپ باغی کہلائیں گے۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، تو پھر 1400 سال سے ہم اسلام کا علم، عباس کا علم نکالتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، تو لہذا وہ یہ جواب دے گا کہ بھائی دیکھو محرم میں جو علم نکلتا ہے، محرم میں جو ہے نشان نکلتا ہے، اس کے بارے میں آپ کبھی ایکشن نہیں لیے،
توجہ کا طالب عزیزان محترم، تو وہ یہی جواب دے گا کہ جو تم لے کر کے آئے ہو اس سے بغاوت کی بو آتی ہے، اور وہ جو محرم میں نکلتا ہے اس سے وفاداری کی خوشبو آتی ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ سے وفاداری کی خوشبو آتی ہے، لہذا جو ہے علم جو ہے وہ پیغمبروں کا نشان ہے، لہذا علم سے کبھی بغاوت نہ کیجیے گا، اور علم سے جو بغاوت کرتا ہے وہ گویا جو ہے نشان اسلام سے بغاوت کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، اور اس کے بعد صرف حضور نے جو ہے توصیف بیان کی، تعریف بیان کی، اور اس کے بعد جو وصف بیان کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں علی کو دوں گا، مگر اس کے بعد علی کو بلایا گیا۔ تو لہٰذا جو ہے تمام تفصیل کو چھوڑتے ہوئے جب علی کو بلایا گیا تو بلانے سے پہلے کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے تو یہ حدیث ارشاد فرما دی ہے کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو جو لوگ علم چھوڑ کر کے آئے تھے، مرحب و انتر کے خوف سے بھاگ کر کے آئے تھے، وہ بھی امیدیں لگائے ہوئے تھے، اور رسول کے سامنے روایت کے جملے اچک اچک کر کے چل رہے تھے، سینے دکھا دکھا کے چل رہے تھے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ ہم ہی میں سے کوئی مرد ہوگا۔ اب چونکہ نبی نے فرمایا ہے نا، تو جب نبی فرمائیں گے تو بات سچی ہوگی، لہذا ہم ہی میں سے کوئی ایسا ہوگا جو مرد ہو کر کے رہے گا۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ بھائی لفظوں کی قدر کیجئے، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اب تھے یا نہیں وہ نہیں میں کہہ سکتا، تو لہذا اب اچک اچک کے چل رہے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے نمایاں حضرات ہیں، ان کے نام ہیں، اب میں کیا نام لوں، اب چل رہے ہیں باقاعدہ حضور کے سامنے، مگر حضور کی نگاہ تو کہیں اور ہے۔ تو لہذا جو ہے روایتیں بتاتی ہیں کہ حضور نے جناب سلمان فارسی ابو ذر غفاری کو بھیجا، اور آپ مدینے میں تھے، مدینہ کافی دور ہے، اور وہ مولائے کائنات کو لے کر کے ایک تفصیل ہے کہ وہ آئے، اور جب پہنچے ہیں حضور کے پاس تو کمال ہے عزیزان محترم کہ حضور کی جیسے خدمت میں علی پہنچے ہیں تو حضور نے دیکھا کہ علی اس انداز سے آ رہے ہیں، ایک طرف ایمان کا 9واں درجہ ہے، ایک طرف ایمان کا 10واں درجہ ہے، بیچ میں کل ایمان آ رہا ہے۔ لہذا جو ہے علم کو مولائے کائنات کے حوالے کیا، اور جیسے حوالے کیا تو لوگوں کی آس امید ختم ہو گئی۔ ابھی آس لگانا ہی فضول تھا، اس لیے کہ کئی دن تو آپ نے ٹرائی کر ہی لی تھی، جب آپ ٹرائل میں فیل ہو چکے تھے تو پھر آس کس بات کی۔ توجہ کا تعلیم عزیزان محترم، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اب عالم یہ ہے کہ جب علی چلے تو علم پانے کے بعد جب علی چلے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ جب جا رہے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کہا بہادر کی شان یہی ہوتی ہے جو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتا۔ تو لہٰذا جو ہے جب پہنچے ہیں عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ جو قلعے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچے دیکھے ہوں گے شہروں میں قلعے کے اطراف میں خندق کھدی ہوتی ہے، خندق وہ سیف، تاکہ قلعہ سیف رہے، کوئی آدمی حملہ نہ کر سکے۔ اس زمانے میں جو ہے خندق اسی گڑھے کو، اسی جو ہے نہر کو کہا جاتا جو کافی چوڑی ہوا کرتی تھی۔ لہذا وہاں پہنچے، اب پہنچنے کے بعد توجہ کا طالب ہوں، علی نے گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا آپ کا جست ہوا، آپ جو ہے خندق کے اس پار پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے یعنی علم اسلام کو سب سے پہلے آپ نے پتھر پہ نصب کیا، یعنی پتھر پہ نصب کر دینا یہ کمال علی ہے کہ اگر علی نے پتھر پہ نصب کیا تو پتھر موم ہو گیا۔ اور نصب کرنے کے بعد عزیزان محترم قلعہ خیبر کے قریب پہنچے
اب قلعہ خیبر کا جو دروازہ تھا اس کے لیے لکھا ہے کہ اتنا وزنی تھا کہ بڑے بڑے پہلوان اس کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ نہ 40 صحیح 2 ہی 4 پہلوان 10 پہلوان، مگر تھا تو اتنا وزنی۔ اور قلعے میں ایسے ہی دروازہ بند ہوتا تھا کہ کھلے تو پھر بند نہ ہو جلدی، اور جلدی بند ہو، کیونکہ بھائی وہ ایسی جگہ ہوتی تھی کہ دشمن کا حملہ وہیں سے ہوتا تھا، لہذا کافی وزنی دروازہ۔ اور اس کے بعد علی نے اپنے بائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو پیوست کر دیا۔ جیسے ہی پیوست کیا، توجہ کا طالب ہوں، اور ایک اشارہ کیا، خیبر کا دروازہ اکھڑا اور قلعہ خیبر لرزا۔ اور جب قلعہ خیبر لرزا تو یہودی سمجھ گئے، یہودی عالم تھا، اس نے کہا یہ جو شخص آیا ہے بغیر خیبر کو فتح کرے ہوئے نہیں جائے گا۔ لہذا جب آپ نے باقاعدہ جو ہے دروازے کو کھڑا تو دروازہ کئی گز کی دوری پہ گرا ہے۔ صاحب لوائج الاذان تحریر فرماتے ہیں کہ جو خندق تھی وہ 18 گز کی تھی، 20 گز کی تھی، اور خیبر کا دروازہ 18 گز کا تھا۔ لہذا جو ہے علی اس دروازے کو ہاتھ میں اٹھایا، پوری فوج رکی ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے، کاش میں بھی جو پہنچ جاتا، کاش وہاں پہنچ جاتا۔ بھائی جو ہے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے جو ہے ایک لگا ہوا ہے ہنگامہ، لہذا علی جو ہے اس دروازے کو لیے، جب لیے دروازے کو عزیزان محترم ہاتھ میں، تو اس خندق میں اترے، اور اترنے کے بعد چونکہ 2 گز چھٹا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دوسرے طرف جہاں پر لشکر اسلام تھا، دروازہ جا کے لگ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں یہ کیا بات تھی، یعنی پل بنا رہے ہیں، اور تمام لشکر سے کہا اس پہ سوار ہو جاؤ۔ لہذا سارا لشکر جو ہے جتنے بھی لوگ آ سکتے تھے دروازے پہ سوار ہو گئے۔ آپ نے اشارہ کیا، دوسری طرف جا کے لگ گیا، سب اتر گئے۔ توجہ کا طالب ہوں، اور بعض جو ہے ذاکرین، اور وہ بھی جو ہے ایسے اسے ذاکر نہیں، باقاعدہ جو ہے اپنے دور کے سب سے بلند و برتر ذاکر، وہ بیان فرماتے ہیں، اس چیز کو میں نے جو ہے کتاب میں نہیں دیکھا، توجہ کا طالب ہوں، کہ جب علی دروازے کو یعنی اس سرے سے اس سرے جب لے جا کر کے یعنی ملانا چاہتے تھے یا ملاتے تھے، تو اس وقت جو ہے دروازہ جب آپ کے ہاتھ پہ ہل جاتا تھا تو جو لوگ سوار تھے وہ کہتے تھے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ توجہ کا طالب عزیزان محترم، اور کہنا بھی چاہیے، فطرت انسانی بھی ہے، ابھی آپ گرنے لگے تو نہ علی کو صحیح، یعنی کہیں آپ مصیبت میں پھنسنے لگے تو جو آدمی یعنی آپ کو مصیبت سے نکالتا ہے اس کو مدد کے لیے ضرور بلاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا قریبی ہو۔ تو لہٰذا جو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور پکارتا ہے۔ تو لہٰذا خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ پہ تھا، جب ہلا ہوگا تو ان لوگوں نے کہا یا علی مدد، یا علی مدد، اما یا علی مدد نہ کہیے، یا علی مدد بدعت نہ کہیے گا، اس لیے کہ خیبر میں تمہارے بزرگوں نے یا علی مدد کہا ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تمہارے بزرگوں نے جو ہے خیبر میں علی مدد کہا۔ اور عزیزان محترم یہی نہیں بات تمام ہوئی، بلکہ جب بزرگوں نے یا علی مدد کہا ہے تمہارے، تو اب جو ہے کسی نے کہا علی کو دیکھو، علی کا کمال دیکھو، یعنی نبی کے پاس بیٹھا ہوا وہ شخص کہا دیکھو علی کا کمال، کہ خیبر کا دروازہ ہاتھ پہ، اس کے اوپر لشکر اسلام۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا علی کے قدموں کو دیکھو، علی کے قدم کو دیکھو۔ تو جب علی کے قدم کو دیکھا تو 2 سے ہوا پہ معلق تھے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا ایسے بہادر ذات گرامی کا نام علی ہے۔ خیبر میں پہنچے عزیزان محترم، مرحب و انتر سے جنگ ہوئی، حارث نکلا، واصل جہنم کیا آپ نے، اور انتر نکلا، اس کو بھی قتل کیا، مرحب نکلا۔
جب مرحب نکلا تو اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تیری ماں نے اگر تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو لہذا جو ہے پھر اس کے بعد کہا نہیں، میری ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نام کے بہادر سے نہ لڑیے گا۔ واپس جانے لگا، جب واپس جانے لگا تو ایسے موقع پر بڑا کام بڑے میاں کرتے ہیں، صلوات میں جبر محمد والے محمد۔ تو لہذا وہ آئے اور آگے کہنے لگے کہ بھائی جو ہے نہ جانے دنیا میں کتنے حیدر نام کے ہیں، کیا ضروری کہ یہی حیدر ہے؟ اب وہ اتر گیا لڑنے کے لیے۔ لہذا مولا کائنات سے جب لڑا ہے تو اس وقت مولا کائنات کی ذوالفقار جو چلی ہے، مرحب کوئی معمولی پہلوان کا نام نہیں تھا، جو خود پہن کر کے آئے۔ روایتوں میں ہے کہ اس میں اونٹ پانی پیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے زرا، بختر، ہیکل، اتنا بہادر اور جری انسان علی کے مقابلے میں جب آیا ہے تو مولا کائنات نے جب ضرب ماری ہے، تلوار ماری ہے، تو پہلے خود کٹا اور وہ پھر دماغ میں تلوار اتری، دماغ سے گردن تک آئی، گردن سے جو ہے دل میں آئی، دل سے جو ہے کمر کو کاٹتے ہوئے زین تک پہنچی، زین سے گھوڑے کو کاٹتے ہوئے زمین پر پہنچی۔ تو لہذا بعض جو ہے روایتوں ملتا ہے کہ جبریل امین نے اپنے پر بچھا لیے، توجہ کا طالب عزیزان محترم، لہذا جو علی کی تلوار رک گئی، مولا کائنات کی جو ہے تلوار وہاں جا کر کے رک گئی۔ اور بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ 70,000 ملائکہ جو ہے علی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ اب آپ غور فرمائیے، تو لہٰذا پوری کائنات میں کوئی علی سے بہادر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، مولا کائنات نے جب خیبر فتح ہو گیا تو مال غنیمت لوٹنے والے لوٹے، اور اس کے بعد مال اکٹھا کیا گیا اور سب کے حصے لگائے گئے۔ ایک ایک قنطار یعنی اونٹ کی کھال کے برابر ایک ایک آدمی کے حصے میں مال آیا تھا۔ اور جو ہے جب اتنا مال آیا مگر علی نے کچھ نہیں لیا۔ جب مولا کائنات نے کچھ نہیں لیا ارباب اعضاء تو پہنچے گھر۔ جناب فضہ فرماتے ہیں علی سنا ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے، بڑا مال ملا ہے، اور 3 دن سے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کوئی اہل بیت کے گھرانے کو پا سکتا ہے؟ کوئی اہل بیت کی مثال دنیا میں لا سکتا ہے ارباب اعضاء؟ کہا 3 دن تک کہا کہ 3 روز سے فاقے ہو رہے ہیں۔ کہا میں نے امت کو سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر! کچھ لے کر کے نہیں آئے۔ لہذا جو ہے علی اور دوسرے لوگوں میں یہی فرق تھا کہ وہاں مال جمع ہو رہا تھا، یہاں مال حقداروں تک پہنچ رہا تھا۔ اسی لیے تو علی نے اپنی زندگی میں ارباب اعضاء جو ہے طلحہ اور زبیر جب ملنے کے لیے آئے مولا کائنات سے، تو مولا ایک چراغ جلا ہوا تھا، فوراً اسے جو ہے بجھا دیا، دوسرے چراغ کو روشن کر دیا۔ تو یہ سب پوچھتے ہیں کہ علی اس راز کو میں سمجھ نہ سکا کہ جب میں آیا تو ایک چراغ جل رہا تو اس کو آپ نے بجھا دیا اور دوسرا چراغ آپ نے روشن کر دیا۔ کہا اس لیے کہ جو پہلا چراغ جل رہا تھا وہ میں جو ہے بیت المال کے حساب و کتاب کر رہا تھا، اور اس کے پیسے کا اس میں روغن جل رہا تھا، اور یہ جو یعنی اب کی دفعہ جو جلا ہے یہ میرے وظیفے، میری محنت، میری مشقت کے اس میں روغن جل رہا ہے۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، تو لہذا علی کو ایک گوارا نہیں ہے کہ بیت المال کا معمولی روغن جو ہے وہ صرف ہو جائے، یعنی جو ہے اپنی ذات پہ صرف کر لے۔ ارباب اعضاء، آپ جو ہیں اہل محمد کی کوئی دنیا میں مثال نہیں۔ اگر انسان سوچ لے اب تو یہاں ایسا ہوتا نہ جانے کتنے مال ہڑپ دیے جاتے ہیں۔ خمس و زکوٰۃ جو ہے
نہ جانے جو ہے باقاعدہ جو ہے پتہ نہیں غریبوں تک وہ چیز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، بیچ ہی میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے علی کی تاثیر نہیں ہے، اور لہٰذا ہمارے علی کی تاثیر نہیں ہے، لہٰذا حق حقدار تک پہنچے، اور جب حق حقدار تک پہنچے گا عزیزان محترم سمجھ جاؤ کہ میں علی کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ جب حق حقدار تک نہ پہنچنے پائے، رکاوٹیں بنے، سمجھ جاؤ کہ علی کا بگل ضرور بجا رہا ہوں مگر دوسرے کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ تو لہذا نہ یہاں کسی خاندان کی پرواہ علی کو، نہ جو ہے آپ نے باقاعدہ کسی مجلس میں نے عرض کیا بھائی تک کی رعایت نہیں کی علی نے، بھائی تک کی رعایت علی نے نہیں کی ہے، لہذا یہاں علی جو ہے کسی کی پرواہ نہیں، حق حقدار تک پہنچے۔ اور لوگ کہتے ہیں علی کا بڑا اچھا دور تھا، بہت اچھا دور تھا، مگر ایک کمی تھی۔ بس میں آپ کی زحمت کو تمام کیا ارباب اعظم، کہا مگر ایک کمی تھی، یعنی ایک کمی تو نکالنا ضروری ہے نا، یعنی ساری تعریف کرنے کے بعد کہا بہت اچھا دور، کتنا بہترین دور تھا علی کا، ایک کمی تھی۔ وہ کمی کیا تھی؟ یعنی آپ نے گھوڑے اور گدھے کے لیے ایک ہی چابک استعمال کیا تھا۔ ایک ہی چابک کا مطلب پہلے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو خلیفہ زادے تھے وہ موٹی موٹی رقم کے وظیفے پاتے تھے، چونکہ یہ آغا زادے ہیں، یہ جو ہے خلیفۃ المسلمین کے فرزند 10,000 دینار، 5,000 دینار، اب درہم دینار جو بھی، یعنی موٹی رقم پاتے تھے۔ تو لہٰذا جب مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت آئی تو سب کو جو ہے برابر مساوی، جو مستحق ہے توجہ کا طالب ہوں عزیزان محترم، وہ بھی اتنا ہی پائے گا، اور مستحق بن کر کے کوئی آغا زیادہ بھی آ جائے تو اتنا ہی پائے گا۔ دیکھیے مستحق ہے، مستحق بن کر کے ایک سلوات میں جبر محمد والے، اگر کوئی آئے تو اس کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ لہذا علی نے معین کر دیا تھا کہ 150 یعنی جس میں گزر اور بسر ہو جائے کہ انسان کا، یعنی درہم جو ہے ہر آدمی کو دیا جائے گا۔ اور جب سب کو دینا شروع کیے، مستحق پانے لگے، غربا پانے لگے، مسکین پانے لگے، یتیم پانے لگے، اس لیے کہ یتیموں کا ملجا و ماوا مولا کائنات ہے نا، یتیموں کی پرورش کی، بیواؤں کی پرورش کی۔ ارباب اعظم جو ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، کافی آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ ہماتن گوش بھی نہیں ہیں، اس لیے نہیں تو میں انشاءاللہ علی کے سلسلے میں وہ باتیں عرض کرتا کہ آپ کی زندگی کی کہ جو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہو۔ تو لہٰذا جو ہے مولا کائنات نے باقاعدہ سب کے حقوق کو ادا کیا، ادا کرنے کے بعد پھر اس بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے اور لگا کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کرتے تھے۔ 2 رکعت، یا اللہ اے پاک پروردگار، میں نے جو ہے غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچا دیا، بیواؤں کے حق کو بیواؤں تک پہنچا دیا۔ آج جو ہے اگر کوئی بیوہ ہے اور اس کے حق کو آپ جو ہے پہنچانا چاہیں تو 25 2-3 آدمی آ جائیں، ارے اس کو تو وہاں سے آتا ہے، اس کو یہاں سے آتا ہے، کوئی یتیم ہے وہ تو دیکھ رہے ہو کیسا پینٹ پہن کے جا رہا ہے، ہمیں اس کا حق ہے، وہ توجہ کا طالب ہوں عزیزان محترم، اگر حق مانگ رہا ہے یا حق کا مستحق ہے تو حق دو اسے۔ آپ یہ نہ غور کرو کہ وہ کیا پہن رہا ہے کیا نہیں پہن رہا، اور پھر اس کا اگر کبھی آپ نے دے دیا تو اگر بھولے سلام نہیں کیا، کہا دیکھا اس نے سلام نہیں کیا، اس کو میں نے فلاں مقام پہ مدد کی، فلاں مقام پہ مدد کی، فلاں مقام پہ مدد کی، 50 آدمی سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے ان کی بڑی مدد کی، آج دیکھ رہے ہو اس کو کہ سلام نہیں کیا۔ یعنی اگر کار خیر کرتے ہو تو سلام ہونا چاہیے، اگر نہیں سلام ٹھوکے تو پھر کار خیر سب ختم۔ عزیزان محترم، اگر کسی کو کار خیر بھی کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہو تو اف نہ کرو، اس لیے کہ خیرات کرنے والا جو ہے دنیا کا طالب نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے رہتا ہے، یعنی اللہ جو ہے اسے دیتا ہے، وہ طالب دنیا نہیں ہوتا کہ دنیا مجھے دے، اس لیے کہ اس نے جس کو دیا ہے
اس کا وہ طالب نہیں ہوتا عزیزان محترم۔ لہٰذا اسی لیے جو ہے مولا کائنات نے فرمایا، کہا کسی کو کچھ دیا کرو تو اگر داہنے ہاتھ سے دیا کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے، لہذا کسی کو اگر کچھ دیا کرو۔ ڈھڈورا پیٹ کے دیے، مال بھی گیا ثواب بھی گیا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ بھائی مال بھی گیا ثواب بھی چلا گیا ہے، تو لہذا کسی کو ڈھڈورا پیٹ کے کچھ نہ دیا کرو، علی کے راستے پہ چلو جس طریقے سے علی نے کہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بس میں نے زحمت کو تمام کیا کہ ایک ایک کنتار مال آیا اور اس کے بعد لوگ لے گئے، اور جناب فضہ نے فرمایا کہ 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں گھر میں۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ فضہ میں نے مستحقین امت کو دے دیا، مولا نے فرمایا۔ اور عزیزان محترم، امت سے اہل بیت نے کچھ نہیں لیا، کوئی چیز نہیں لی۔ مجھے بتاؤ کہ امت سے کبھی اہل بیت نے کچھ مانگا ہو، کچھ جو ہے کہا ہو کہ یہ چیز مجھے دے دو؟ کبھی امت سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے اہل بیت نے۔ اگر نبی نے امت سے مانگی ہے تو اہل بیت کی محبت مانگی ہے۔ توجہ کا طالب ہو عزیزان محترم، وہ بھی نہیں دے سکے، اور اس کے بعد امت سے یعنی مانگا نہیں، فاطمہ زہرا نے اپنا حق مانگا، مگر یہ غاصب فاطمہ کے حق کو نہیں دیے۔ اور باب ازا پھر اس کے بعد اہل بیت کی ایک فرد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے، جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے، یہ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے آ کر کے اپنے ہاتھوں سے پلا جاؤ۔ مگر کیا امت نے پانی دیا؟ آپ جو ہے غور کیجئے کہ امت نے پانی دیا، ان کو نہیں دیا امت نے پانی، جبکہ جو ہے جتنے بھی پانی ہیں اس میں فاطمہ کا حق ہے، وہ مہر فاطمہ، اس کے باوجود بھی امت نے پانی نہیں دیا۔ ارباب ازا، پانی ایک ایسی حقیر چیز ہوتی ہے جس کو آدمی مانگ لیتا ہے۔ کھانا کئی دن کا بھوکا ہے، کھانا نہیں مانگے گا، اس کو شرم آئے گی، مگر پانی کے لیے بے درک کہتا مجھے پانی دے دو۔ حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، کہا میرا بچہ پیاسا، اسے جو ہے پانی اپنے ہاتھوں سے پلا جاؤ، مگر ارباب ازا پانی کی کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ ہاں ارباب ازا، بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، دیکھتے دیکھتے حسین کا چمن اجڑ گیا، کوئی نہیں بچا، اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم ہے، اور اگر چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، مولا عزادار آئے ہوئے ہیں۔ 2 روز اور ہیں ارباب ازا عشرے کے، اس کے بعد مجلسیں ہوں گی، مگر جو ہے یہ ماہ محرم کے مخصوص جو دن ہے وہ گزر چکے ہیں، صرف 8 روز اور باقی ہے۔ رونے والوں جتنا رونا ہو رو لو، اس لیے کہ حسین جو ہے مولا ہے، وہ مہمان ہے آج ہمارا ارباب ازا، تو لہٰذا جو ہے مولا یہ عزادار آئے ہیں، آنسوؤں کا جام لے کر کے آئے ہیں۔ اے مولا، کل آپ کو رونے نہیں دیا گیا تھا، کل آپ کو پانی نہیں دیا گیا تھا، مولا یہ آنسوؤں کے جام حاضر ہیں، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارباب مجلس، حسین کی بے کسی کو دیکھیے، حسین کی مجبوری کو دیکھیے ارباب ازا، دیکھتے دیکھتے جب آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا مارا گیا، اور یہاں تک کہ بھتیجا بھی مارا جا چکا، حتیٰ کہ اب وہ بھائی آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا، یعنی جو آپ کی فوج کا علم بردار ہے۔ مظلوم کربلا سے جناب عباس علمدار نے آ کر کے عرض کیا، آقا مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ جناب مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اے عباس، تم میری فوج کے علم بردار ہو، ارے میں کیسے تمہیں بھیجوں؟ ایک دفعہ عباس نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، آقا وہ فوجی کا جس کا میں علم بردار تھا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب ازا، پھر اس کے بعد میں نہیں بتا سکتا کہ عباس کو کیسے اجازت ملی،
ہاں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ عباس جناب سکینہ کے پاس آئے، اے بیٹی سکینہ تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں اچھے چچا جان مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا اسی صورت میں بابا کی خدمت پہ چلو۔ لہذا جو ہے حسین در خیمہ پر کرسی پہ جلوہ افروز ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بالی سکینہ عباس کی انگلیوں کو تھامے چلی آ رہی ہے۔ مصلحت کو حسین سمجھ گئے، قریب آئی ارباب اعضا۔ جناب سکینہ نے فرمایا، کہا کہ بابا چچا کو پانی لینے کے لیے بھیجو۔ جناب مظلوم کربلا نے عباس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں، عباس بہت بڑی سفارش لے کر کے آئے ہو۔ جناب سکینہ سے مخاطب ہوئے، اے بیٹی سکینہ، ارے چچا کو بھیج رہی ہو مگر میری لاڈلی بہت پچھتاؤگی۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضا کہا عباس تمہیں پانی لانے کی اجازت نہیں ہے، صرف تمہیں جو ہے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ لہذا ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، مشق کو علم میں باندھا، ارباب اعضا فرات کی طرف غازی چلے، چند گام چلے۔ حسین نے آواز دی، عباس رک جاؤ۔ عباس رک گئے۔ کہا عباس ذرا علم کے فریرے کو نیچا کرو۔ فریرے کو جھکایا، لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے اپنے دست مبارک سے کاٹ کر لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس، خدا حافظ۔ ارباب اعضا عباس نے آقا کو جھک کے سلام کیا، میدان کی طرف چلے۔ میدان نہیں ارباب اعضا، گھاٹ کی طرف چلے۔ لہذا فرات کی طرف عباس چلے۔ روایتیں بتاتی اتنے زیادہ پہرے دار بٹھا دیے گئے تھے، جب لوگوں میں ایک شور ہوا کہ عباس آ رہے ہیں تو جتنے پہرے دار تھے کچھ تو فرات میں جو ہے جا گرے، کچھ ادھر ادھر، یعنی پورا لشکر منتصر ہونے لگا۔ ایک جو ہے ہنگامہ مچ گیا کہ عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ ارباب اعضا یہاں تک کہ جناب عباس کو پورا راستہ ملا، فرات کے کنارے پہنچے، اور جب گھاٹ پہ پہنچے تو روایت بتاتی ہے کہ آپ نے مشق سکینہ کو بھرا، اسب باوفا کس سے کہا، اے میرے اسب باوفا تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ لہذا ارباب اعضا جانوروں میں ارے گھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ جیسے عباس مخاطب ہوئے کہ تو بھی پیاسا ہے پانی پی لے، فوراً اس نے فرات سے اپنا رخ موڑ لیا، خیام کی طرف کیا، اپنی بے زبانی میں کہا خیام حسینی میں ننھے ننھے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضا عباس نے مشق کو لیا، ارباب اعضا علم میں باندھا۔ اب چاہتے ہیں کہ یہ پانی حسین کے لب تک پہنچ جائے، لہذا چاہتے ہیں سکینہ کے لب تک یہ پانی پہنچ جائے۔ ارباب اعضا چند گام چلے، عمر سعد نے حکم دیا کہ ایک قطرہ بھی پانی خیام حسینی میں پہنچنے نہ پائے گی، پہنچنے نہ پائے۔ تیر اندازوں آگے بڑھو، تبر والوں آگے بڑھو اور اس مشق کو چھید دو، اس غازی کو قتل کر دو ارباب اعضا۔ لہذا لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ روایت بتاتی ایک شکی نے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، ایک شکی نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشق کے تشموں کو دانتوں سے پکڑ لیا اور چاہتے ہیں پانی کسی صورت سے خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ارباب اعضا سن نہ سکو گے کہ عباس جب یہ پانی لے کر کے جا رہے تھے تو ایک تیر آیا جو آپ کی پیشانی پہ لگا، دوسرا تیر آیا ارے جو مشق سکینہ پہ لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اور عباس کی جب آس ٹوٹی ارباب اعضا، آپ نے گھوڑے کا رخ خیام سے فرات کی طرف کر لیا۔ اب عباس کے ہاتھ نہیں ہیں، لہذا حوصلہ بڑھا۔ ارباب اعضا ظالموں کا ایک ظالم آگے بڑھا، بڑھ کر کے گرز آہنی مارا، عباس کا سر شگاف ہو گیا۔ ارباب اعضا
جناب عباس گھوڑے پہ جھومنے لگے، اور جب آئے ہیں ارباب اعضا، ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا کم سے کم وہ اپنے ہاتھ سے ٹیک لیا کرتا تھا، مگر ہائے رے عباس جب گھوڑے سے آئے ہیں تو دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، زمین پر آ گئے۔ اجرکم اللہ، آواز دی، آقا غلام کا سلام آخر قبول کیجئے۔ حسین نے فرمایا یہ عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ارباب اعضا، جناب مظلوم کربلا نے جب سلام آخر کیا، حسین چلے۔ ارباب اعضا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی چیز ہے جو حسین اٹھا کر کے اپنی ابا کے دامن میں رکھ لیتے ہیں، اور کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی ابا کے دامن میں رکھ لیتے ہیں۔ قریب جا کر کے اس منظر کو دیکھنا چاہا، آخر وہ قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ جب پہنچا تو دیکھا کہ عباس دلاور کے بازو تھے جو حسین اٹھا کر کے اپنی ابا میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ارباب اعضا، کہ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا کہ عباس زخمی حالت میں ہے، سر شگاف ہے، سرانے پہنچے، زانوں پر سر کو رکھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں عباس کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ اے آقا ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، اور خواہش یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تھا ایک وصیت ہے، لہذا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، مگر آنکھوں میں جو خون ہے وہ حائل زیارت ہے۔ اے آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے پانی ضرور لے کر کے آؤں گا، تمہاری پیاس بجھا دوں گا۔ آئے میں اس وعدے کو وفا نہ کر سکا، لہذا ارے مجھے سکینہ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارباب اعضا، جناب مظلوم کربلا فرماتے ہیں میرے شیر بس میری بھی ایک تمنا پوری کرتے جاؤ۔ اے آقا وہ کون سی تمنا ہے؟ کہا مگر آنکھوں میں جو خون ہے وہ حائل زیارت ہے، لہذا ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ ارباب اعضا، حسرت بھری نظر جناب عباس نے کہا کہ میں جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آخری لمحات میں زیارت ہو جائے۔ خون صاف ہوا، حسرت بھری نظر حسین کے چہرے پر ڈالی۔ ارباب اعضا، جیسے ہی نظر کا ڈالنا تھا عباس کی روح پرواز ہو گئی۔ ارباب اعضا، حسین نے علم کو اٹھایا، وہ چھدا ہوا مشکیزہ لیا، اب حسین چلے۔ ارباب اعضا، روایت بتاتی ہے کہ جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اے بچوں، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا، دیکھو وہ علم بلند ہو چکا ہے، ترائی سے نکل چکا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ ننھے ننھے بچے خالی کوزے لیے ہوئے کھڑے تھے تاکہ عباس آئیں، سب کی پیاس بجھ جائے۔ سکینہ نے دیکھا ارباب اعضا علم قریب آتا جا رہا ہے، سکینہ کی آس بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں ارباب اعضا سن نہ سکو گے، ایک دفعہ سکینہ نے دیکھا وہ علم جو ہے وہ چچا کے کاندھے پر نہیں ہے بلکہ بابا کے کاندھے پر ہے، دوڑ کر لپٹ گئی۔ اے بابا میرا چچا کیا ہوا؟ اے میری لاڈلی، تیری سکائی میں تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹا کر سو رہا ہے۔ انا للہ مقاصد کو برلا، جہاں جہاں شیعان اہل بیت بستے ان کو اپنے حفظ و امان میں پالنے والے۔ ایک دعا ہے وہ یہ ہے کہ جناب منع رضا صاحب، محسن رضا صاحب، ان کی طبیعت علیل ہے، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اور اس ماہ محرم کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔